عورت کے لیے سب سے زیادہ خوشی اس کے مائکے جانے سے ملتی ہے، اور میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے سنڈے، اتوار کو۔ اب میں جب بھی مائکے جاتی ہوں تو گزرے ہوئے وہ دن یاد آتے ہیں جب ابا اور امی ہر اتوار مدرسہ میرے ملنے کے لیے آتے اور بہت ساری خوشیاں لاتے۔ پچھلے ہفتے ابا کے لیے میں چٹپٹا سا سالن لے کر گئی تو ابا بہت خوش ہوئے اور ابا بہت شوق سے کھائے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ ابا کو بہت پسند آیا۔ میں ان یادوں میں کھو گئی جب ابا میرے لیے مٹھائی، فروٹس لاتے اور میں بہت شوق سے کھاتی اور ابا بہت خوش ہوتے تھے، اور آج ابا کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ وقت بھی کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کل تک ابا ایک ایسے پھرتیلے آدمی تھے، دن بھر آفس جا کر شام میں شہر بھر کا چکر کاٹ لیتے اور شام کو گھر واپس آتے تو بھی تھکاوٹ نظر نہیں آتی۔ کتنے پیارے تھے وہ دن۔ کاش وہ وقت کو ہم مٹھی میں پکڑ سکتے، کاش، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقت کبھی کسی کے لیے رکا نہیں، ایسے ہی دن بیتتے گئے، اور دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں، اور اتنے سالوں کے بعد جیسے وہ دن پھر آ گئے، لیکن ویسے نہیں جیسے کئی سال پہلے تھے۔ اب سب کچھ بدل چکا ہے، مگر ایک چیز نہیں بدلی، وہ ہے سنڈے کا انتظار۔ جب بھی سنڈے کو امی ابا کے آنے کا انتظار رہتا تھا، اور آج بھی سنڈے کو امی ابا کے پاس جانے کا انتظار۔ والدین ضعیفی کو پہنچ جاتے ہیں تو بچوں کے لیے ایک آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ ہفتے کی شام جب میں امی کے گھر گئی تو ابا ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئے، بولے، ارے دوست، کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے آنے کا انتظار صبح سے ہو رہا ہے، آپ آ رہے بولے تو میرا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ ابا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ کیا ان کو ہماری ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی، ہماری کمی محسوس کر کے شاید خاموش ہو گئے ہوں گے کہ بچے مصروف ہوں گے، یا پھر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بہت سی باتیں جو دل میں گھر کر جاتے ہیں، کاش اس وقت میں وہاں موجود ہوتی۔ دل میں جب یہ خیال آتا ہے تو ایک بے چینی سی ہوتی ہے، دل گھبرا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم بیٹیاں بھی عجیب ہوتی ہیں نا، دل میں انجانے خیال رکھتی ہے۔ یہ بس دوری کی وجہ سے اتنا سوچتی ہے، اور بہت 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 خوش قسمت ہوتی ہے نا وہ بیٹیاں جو اپنے والدین کے قریب ہوتی ہے، ایک پیر اپنے گھر میں تو ایک پیر ماں باپ کے گھر میں۔ ہائے، بہت نصیب والیاں ہیں ایسی بیٹیاں، انہی کو تو کہتے ہیں نصیب والیاں، آفرین ہے ان کی قسمت پر۔ ماں باپ کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ بہت ہی شدت سے یاد آتے ہیں ہم بیٹیوں کو۔ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہوتا ہے ان دونوں کا ساتھ، ان کا سایہ ہی ہمارے سروں پر کافی ہے۔ اس دنیا کے غموں کو کم کرنے کے لیے ان کی یاد ہی ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور باپ کو جنت کے بیچ کا دروازہ۔ یہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہی تو ہمارے دلوں کو اور زندگیوں کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ اور امی کا بس چلے تو ساری دنیا کی خوشیاں ہماری جھولی میں ڈال دے۔ امی ہمیشہ فکر مند رہتی ہے، امی کو ہمیشہ فکر ستاتی رہتی ہے، کیا کھاؤ گی، کیا بنانا، ٹائم سے اپنا کام کرو، اگر میں کیا آنا ہے تو صبح سویرے آ جاؤ، اگر واپس یہ تو شام ڈھلنے سے پہلے جلدی نکل جاؤ۔ اور ہمیشہ امی کا میڈیکل سٹور ہمارے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے، بولتے ہیں دیکھو بخار اور سردی کی دوا چاہیے تو لے لو، یا پھر ملٹی وٹامن یا کیلشیم کی گولی ہو، یا پیٹ سے جڑی تکلیف، یا پھر جوڑوں کے درد کے لیے دوائیاں، ساری کی ساری ہمارے پرس میں ڈال دیتے ہیں۔ ارے امی، آپ کو ضرورت محسوس ہوگی نا ان دوائیوں کی، تو بولتے ہیں نہیں میں لا لوں گی، تم لے کر جاؤ۔ امی کا بس چلے تو اپنے حصے کی خوشیاں بھی ہماری جھولی میں ڈال دے۔ ماں اور بیٹی کا کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے نا، ماں تو اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہے۔ اور میں جب واپس اپنے گھر آنے لگی تو ابا سے بولی، ابا میں اپنے گھر جا رہی ہوں، تو ابا بولے، ہاں ہاں جاؤ، اپنے شوہر کے مطابق کام کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، جاؤ، اللہ حافظ۔ جب بھی ابا سے مل کر ابا کے بیڈ سے پلٹتی ہوں نا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل میں ایک غم سا ہو جاتا ہے، بھی تھوڑی دیر اور رک جاتی کاش۔ یہ کاش کا لفظ ہم بیٹیوں کی زندگیوں میں بار بار پلٹ کر آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لفظ ہمارے لیے ہی بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔